السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والکرم والامتنان فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اور سیاضل بمن بسرسان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ ببلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری ابنا رہے یا غوث اعظم زنم لمزہ شاعر احمد رضا خان قطب عالم نظام۔ آئیے ہم رات سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مالک رقاب نازش ہفت آسمان سیاح مکہ عرب کے سورج فجر کے چاند اللہ کے پیارے ڈوبے ہوئے دلوں کے سہارے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گزشتہ جمعہ بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، اس پر سختی کے ساتھ قائم رہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر نازل ہوں گے، ہو کر کیا کریں گے؟ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو ڈر مت، تو غمزدہ مت ہو، تو پریشان مت ہو، تو مغموم مت ہو۔ پھر مغموم کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم نے تم سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس لیے ڈر مت، اس لیے خوف مت کھا، کیونکہ ہم تجھے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اسلام پر ثابت قدم ہو جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور دل سے اس بات کو مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سارے احکامات حق ہے، وہ خدا حق ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہی دنیا کا پالنہار ہے، وہی پالنے والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ہم خدا کو اس طور پر مانیں، اس کے رسول کو اس کا آخری نبی مانیں، نبی آخر الزماں مانیں،
اور ہم یہ بھی زبان سے اقرار کیے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ جب کہہ لیا آدمی تو پھر کیا چاہیے اس کو چاہیے کہ اس بات پر وہ ڈٹ جائے، پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، میرے حضور اللہ کے رسول ہیں، اور دین حق ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام حق مذہب ہے، اس پر ڈٹ جائے۔ اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ جب آپ ایمان لا لیں گے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے تو آسانی سے آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو آزمایا جائے گا، آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ لا الہ الا اللہ کر لیے، کلمہ پڑھ لیے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں طرح طرح سے آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمایا جائے گا؟ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف چیزوں سے آزمائیں گے، مختلف ذریعوں سے تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف دلا کر آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، پھر ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں میں نقصان پہنچا کر، جانوں میں نقصان پہنچا کر، تمہارے پھل اور پھول اور جو ہے سبزیوں میں نقصان پہنچا کر ہم آزمائیں گے تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ آج ہم جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سینے میں ایمان ہے، اسلام ہمارے سینوں میں باقی ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھیں صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھیں، تو ہمارا یہ اس بات پر یقین ہے، ہم جو آج آزمائشوں کے شکار ہو رہے ہیں یقیناً ہم کہیں نہ کہیں مومن ہیں، کبھی تو آزمائے جا رہے ہیں، کبھی خوف دشمن کا دلا کر کے ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ دیکھو آج کتنی باتیں ہو رہی مسلمانوں کے خلاف، مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، نکال دیں گے، بھگا دیں گے، جینے کا کوئی حق نہیں، آج ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ ہم آزمائش میں ثابت قدم ہیں، ہم ڈر کر کے کسی کا مذہب قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ اب پھر آپ دیکھو ہندوستان کا سب سے بڑا رئیس اگر کوئی ہو، 50 کروڑ کے بنگلے میں وہ رہتا ہو، امریکہ کا سب سے بڑا آدمی ہو، کروڑوں روپوں کا مالک ہو، اربوں خربوں کا مالک ہو، لیکن اس کے پاس دنیاوی دولت تو ہو سکتی ہے، ایمان جیسی دولت اس کے سینے میں نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی دولت مسلمان گھر کا بچہ جو بنڈی ڈھکل رہا ہے، جو ٹھیلے پہ کام کر رہا ہے، اس کے سینے میں جو ایمان کی دولت ایسی طاقتور دولت ہے، اگر امریکہ کا بادشاہ بھی اس سے کہے میں تجھے 50 کروڑ روپے دوں گا، میں جس معبود کو مانتا ہوں تو بھی اس معبود کو مان لے، میں جس کے آگے سجدہ کرتا ہوں تو بھی اس کے آگے سجدہ کر لے، تو بنڈی ڈھکلنا تو پسند کرے گا، وہ اپنی جان تو گزارنا گوارنا، جان کو لٹانا تو پسند کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چل تیرے معبود کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لاکھوں روپے کی دولت ایک طرف ہے، ایمان کا سرمایہ ایک طرف ہے، ایمان کی دولت ایک طرف ہے، کسی طاقت کی بنیاد پر ایمان کی دولت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے وہ دولت ہم کو عطا فرمائی۔ دنیا کا کوئی سرما طاقت پیسے کے بل بوتے پر، جائیداد کے بل بوتے پر، بنگلہ گاڑی کی بنیاد پر ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بولیے یہ صرف جذباتی بات ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے۔ اگر کوئی ہم سے مطالبہ کرے ہم تمہیں 50 لاکھ روپے دیں گے، تم ہمارے بت کی پوجا کرو، تو ہم تو کیا، ہمارے معاشرے کا وہ مسلم مرد جو بنڈی اور ٹھیلا ڈھکلتا ہے، جو نجی کام کرتا ہے، غربت کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کرے۔ کیوں؟ اس کو بھی معلوم ہے کہ 50 لاکھ ایک طرف ہے، ایمان کی دولت ایک طرف ہے۔
یہ لاکھوں روپے کی دولت میرے ایمان کو خرید نہیں سکتی۔ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد۔ آج ہم ثابت قدم ہیں اس پر، ہمیں ڈرایا بھی جاتا ہے، دھمکایا بھی جاتا ہے، لیکن ہم مرعوب نہیں ہوتے کسی قوم سے۔ اسلام حق ہے، کیا ہے؟ آپ بھی بولو، اسلام حق ہے، اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم زمانے کو بتا دیں گے تم ہمارے پاس آنا ہے، ہم نہیں کسی کے پاس جانا ہے۔ تو ہمیں آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پھر بھوکا رکھ کر کے بھی آزمایا۔ کربلا کی سرزمین پر بھوکا نہیں رکھا، 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کیا، آزمایا نا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتا ہے جو مومن ہو، کیا ایمان والوں کو ہی آزماتا ہے۔ یہ کافر دنیا کو دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، ان کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے۔ کیا میرے آقا کے فرمان کے مطابق الدنیا سجن المومن والجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کیا ہے؟ قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ آج وہ مزے میں ہے، اس کو دیکھ کر آپ مرعوب مت ہو، ٹینشن مت لو کہ کافر مزے میں ہے، میں مزے میں کیوں ہوں؟ تو مومن ہے نا، تو دنیا میں کیسے مزے میں رہ سکتا ہے؟ تیرے لیے تو جنت ہے مزے کے لیے، تیرے تو لیے قبر ہے مزے کے لیے، میدان محشر ہے مزے کے لیے۔ یہ دنیا تو کافر کے لیے، یہ دنیا والے جو جمع کر رہے ہیں، ہماری زبان میں ان کو کیا کہیں گے؟ جہنمی۔ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہے جو قومیں جی رہی ہے دنیا میں مسلمانوں کو چھوڑ کر، وہ ہماری زبان میں کیا ہے؟ کافر ہے، جہنمی ہے۔ لیکن وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے، لاکھوں کروڑوں کی دولت یہیں پر اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ 100 سال جی لیا تو بہت جی لیا، اس کے بعد میں جو مکان کو بنایا اس مکان میں دوسرے رہیں گے، وہ چلا جائے گا۔ مرتے وقت میں سانس یہیں آ کر کے اٹک جائے گی، اور وہ یہی سوچتا رہے گا میں سود کی رقم کھا کر لے کر اتنا بڑا بنگلہ بنایا، قرضوں میں مبتلا ہو کر یہ بنگلہ بنایا، یہ بلڈنگ میں نے بنائی، یہ کار میں نے خریدی، ابھی میرے بچے پڑھ لکھ کر قابل نہیں ہوئے، ابھی میری بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اور میں ابھی سے دنیا سے جانے لگا ہوں، ابھی ہی موت کی طرف میں آ گیا ہوں۔ لوگ تمنا کرتے ہیں مالک ابھی موت نہ دینا، ابھی موت نہ دینا، ابھی ذمہ داریاں باقی ہے، ابھی ذمہ داریاں باقی ہے۔ تجھ کو کیا معلوم ہے ملک الموت تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ مستقبل کے حوالے سے پلاننگ اور منصوبے کر کے جینا چاہتے ہیں، اچانک موت کے فرشتے آتے ہیں اور دنیا سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کافروں کے پاس سب کچھ تو ہے، لیکن ایمان کی دولت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ہے۔ وہ کروڑوں روپوں کی دولت ایک طرف ہے، یہ ایمان کی دولت ایک طرف ہے۔ میرے آقا کے فرمان کے مطابق سارے دنیا کے مذاہب اور ان کی دولتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، مومن کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو مومن کا ایمان اس پلڑے پہ بھاری بھرکم نظر آئے۔ یہ ہے مومنوں کی شان۔ تو ہمیں آزمایا جائے گا، ٹینشن لینے کی بات نہیں۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں میں نقصان پہنچا کر، مالوں میں نقصان پہنچا کر، پھل میوے میں نقصان پہنچا کر، کھیتیوں باڑیوں میں نقصان پہنچا کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جب آزمائیں گے نا تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مومن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی خوف اور غمزدہ حالت سے وہ گزرتے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ بولتے ہیں، وہ بولیں گے، وہ بولے، کیا بولے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی جانب ہمیں لوٹ کر کے جانا۔ آئی بات سمجھ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مومن کی صفت، یہ مومن کی شان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اب تیار رہیں اس کے لیے کہ ہم آزمائے جائیں۔ جو بندہ آزمایا نہیں جاتا، جو دنیا میں سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہیں اس کے سینے میں ایمان باقی ہے یا نہیں۔ آزمائشوں کے شکار ہونا ضروری ہے، یہ مومن کی علامت ہے، وہ آزمایا جائے اور ہر قدم پر ثابت قدم ہے۔
ہر موڑ پر ثابت قدم ہے۔ ماضی قریب میں ہماری نظروں سے ایسی شخصیت گزری جس کو دنیا حضور شہباز دکن، الحمدللہ ثم الحمدللہ، استقامت فی الدین کا معاملہ، تسلط فی الدین کا معاملہ، دین پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کا معاملہ ان کی ذات سے رونما ہوا۔ ان کی ذات سے زمانے نے دیکھا کہ یہ دین پر کیسے سختی سے قائم تھا۔ ان کی زندگی کی 65 سالہ زندگی میں بلوغت کے ایام سے پہلے کے دنوں اگر نکالیں، 45 سالہ ان کی زندگی اسلام اور دین کے لیے انہوں نے وقف کی۔ پوری زندگی انہوں نے دین متین کی خدمت کی۔ کیسے کیسے مصیبتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، کیسی کیسی ان کے خلاف برائیاں بیان کی گئی اور وہ برداشت کرتے رہے۔ لوگ حاسدین حسد کے شکار ہوئے اور اپنی نجی محفلوں میں ان کے بارے میں برائیاں کرنے لگے، مگر ان کو اس سے کوئی فکر نہ ہو، اس کی انہوں نے کبھی پرواہ نہ کی۔ وہ دین پر ایسے ڈٹ گئے، ان کا مطمع نظر، ان کا محور ان کی نگاہوں کے سامنے حضور کا دین تھا، مسلک تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے میرے سینے میں جو محبت حضور کی ہے وہ میں ہماری قوم کے سینوں میں انڈیل دوں، ان کے سینوں میں انڈیل دوں، اور میں جس مسلک پر قائم ہوں زمانے کو اسی مسلک پر لگا دوں، اور میں جیسے اللہ رسول کو مانتا ہوں زمانہ بھی ویسی اللہ رسول کو مانے۔ باطل طاقتوں کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حیدرآباد نہیں پورے تلنگانہ کی سرزمین پر غیر منقسم آندھرا اور تلنگانہ میں صوبہ دکن میں ایسا کارنامہ انجام دیا آپ نے، اللہ اکبر۔ آج ہم ہی نہیں، زمانہ اس بات کا شاہد ہے، زمانہ متعارف ہے اس بات کا۔ وہ یہ کہتا ہے کام کسی نے نہ کیا ہے تو حیدرآباد نے شہباز دکن نے کیا۔ حضرات محترم، یہ صرف باتیں عقیدت میں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ انہی کا محلہ ہے۔ آپ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کی خدمات جلیلہ کیا ہے آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو اپنی ذاتی زندگی میں ہی مصروف ہو جاتے، وہ بھی ایک بنگلہ بنا لیتے، ایک بلڈنگ تیار کر لیتے، ایک فارم ہاؤس خرید لیتے، بہترین عالیشان کاروں میں گھومتے، اور جو ہے 50-500 گز پر بہترین جو ہے محل بنا لیتے، اسی میں جیتے، اسی میں مزے سے رہتے۔ لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ اپنا چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کیے۔ مریدوں کو لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ مصیبت کے وقت میں مرید کام آ جائیں۔ خدا کی قسم، یہ مرد قلندر جب چلا تھا تنہا چلا تنہا۔ مدرسے سے فراغت کے بعد آپ کا اہم رول یہی رہا کہ دین متین کی خدمت کیسے کی جائے۔ چلکل گڑا کی جامع مسجد ہو، یا سکندرآباد کی جامع مسجد ہو، یا گنٹور کی سرزمین ہو، یا پھر جو ہے حیدرآباد شہر میں ہو، یا مسجد بلال ہو، یا روضۃ الحدیث ہو، یا مرکز اہل سنت ہو، ان سب جگہوں پر آپ کی جو خدمات ہے وہ زمانے والے جانتے ہیں ان کی خدمات کیسے رہے ہیں۔ ہم جس علاقے میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جہاں پہنچتے ہیں، لوگ بردستہ ہم سے یہ کہتے ہیں حضرت اگر شہباز دکن کی شخصیت یہاں نہ ہوتی، وہ ہمیں نہ ملتے، تو آج علاقہ پورا وہابیوں کا ہو جاتا۔ ہم جو سنی ہیں آج ہمارے دلوں میں عشق رسول کی دولت جو باقی ہے وہ حضور شہباز دکن کی تقریروں کی وجہ سے باقی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے ایسا کام انجام دیا، اور پھر حالات ان کے بھی سامنے، نجی زندگی ان کے بھی سامنے، بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی تھے، مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے ساتھ بھی تھیں، بڑی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ان کو، لیکن وہ کبھی قدم پیچھے نہیں پیچھے، وہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ دھمکیاں بھی آئی اور ان کے خلاف غیبتیں بھی کی گئی، چغلیاں بھی کی گئی، شکایتیں بھی کی گئی، حسد جلن کے لوگ شکار بھی ہوئے، اور یہ بھی کہا کہ مولانا تنہا رہ جائیں گے، مولانا جس محاذ پر چل رہے ہیں دشمنیاں موڑنا پڑے گا، دشمن ہو جائے گا زمانہ آپ کا، اور پھر آپ کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ بتاؤ مسلمانوں، ان کے ساتھ کوئی تھا یا نہیں تھا؟ وہ تو چلے تھے تنہا، وہ تو ریاست نگر کی سرزمین سے تنہا چلے تھے، لیکن جب انتقال ہوا زمانہ جنازے میں شریک ہو کر کے بتا دیا شہباز دکن تنہا نہیں ہے، زمانہ ان کے ساتھ میں ہوا، زمانہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور پھر وہ نہ فوٹوگرافی کے قائل تھے، نہ ہی ویڈیو میں آنا پسند کرتے تھے، ان کا کام ایسا پوشیدگی کے ساتھ ہوتا تھا، یہ دنیا والے
جس حسن کو پسند کرتے تھے، یعنی جس رعنائیوں کو دیکھنا چاہتے تھے ٹی وی کی اسکرین پر، حضرت کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کی۔ ایک کون ہے جو مخلوقات کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے؟ بتائیے۔ لوگ ویڈیوگرافی فوٹوگرافی پر آ کر اتنے مقبول نہ ہوئے اور شہباز دکن گھر گھر پہنچ گئے۔ الحمدللہ وہ جب چلے تو اللہ رسول کے بھروسے پہ چلے، یہی نہیں دیکھے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا مستقبل کیسے ہوگا۔ وہ بس ان کی نظروں میں دین تھا، ان کی نظروں میں اسلام تھا، ان کی نظروں میں مسلک تھا، وہ اسی کو عام کرنے میں پوری زندگی لگائی۔ الحمدللہ جب وہ زندہ رہے، باحیات رہے، تو لوگ یہ سوچتے رہے چلو جائیں گے تعویذ لے لیں گے، چلو جائیں گے خلافت لے لیں گے، چلو جائیں گے مرید بن جائیں گے، چلو جائیں گے حضرت سے یہ لے لیں گے وہ لے لیں گے۔ لیکن زمانے نے جب دیکھا دنیا میں تو ہم کچھ نہ لے سکے، چلو وصال ہو گیا ہے، جا کر کے جنازے میں شریک ہوں گے، دنیاوی چیزیں نہ ملی، اللہ والے کا جنازہ ہے، اس میں شریک ہوں گے، ہو سکتا جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ اسی لیے جنازے میں ہزاروں کا مجمع بارش کے چلتے ہوئے بھی شریک ہو کر کے بتا دیا کہ یہ تنہا نہیں ہے شہباز دکن، ان کے ساتھ پورا زمانہ لگ چکا ہے، اور پھر فرشتے بھی ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ رسول کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ تم ان کو ہرگز نہیں پاؤ گے جس کو جو ایمان لائے اللہ رسول پر، آخرت کے دن پر جو ایمان لائے نا، ان کو تم ہرگز نہیں پائیں گے۔ کیا نہیں پائیں گے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، ان سے محبت کرتا ہوا جو اللہ رسول سے دشمنی کرتا۔ یہ قرآن ہے۔ ان کو تم ہرگز نہیں پاؤ گے، کس کو؟ مومنین کو، جو آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کو تم ہرگز نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ، ان سے محبت کرتا ہوا جو اللہ رسول کے خلاف بولتے ہیں، اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی تم ان کو نہیں پاؤ گے۔ کس کو؟ مومنین کو۔ اگرچہ پھر کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، وابناءهم، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، واخوانهم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، وعشیرتهم، اگرچہ ان کے اہل عشیرت کیوں نہ ہوں، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ کسی بھی سگے سے سگا رشتہ ہو، اگر وہ اللہ رسول کے خلاف بول رہا ہے تو کبھی بھی تم مومن کو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہنا چاہتا ہے نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو، نبی کا دشمن تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو، نبی کا دشمن تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو، نبی کا دشمن اگر تمہارے خاندان والے ہو تو چھوڑ دو۔ مالک سب کو چھوڑ دیں گے، سب سے دشمنی موڑ لیں گے، سب سے ہم دور ہو جائیں گے تو کیا تنہا رہ جائیں گے؟ کیا اکیلے رہ جائیں گے؟ کیا ہم تنہا ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم تمہیں تنہا رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہارے سینوں میں ایمان کی دولت نقش کر دیں گے، ایمان نقش کر دیں گے، ایمان کی مہر لگا دیں گے۔ اب پھر وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، تم تنہا نہیں چلیں گے، تم جب چلیں گے جبریل تمہارے ساتھ چلیں گے، فرشتے تمہارے ساتھ چلیں گے، تم تنہا نہیں رہیں گے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے سینوں میں ہم ایمان کو نقش کر دیں گے۔ دیکھو اس آیت کے زمرے میں حضور شہباز دکن کی شخصیت، وہ کسی کی پرواہ نہیں کی۔ صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، انتظامیہ ناراض ہو جائے گی، اسٹیج والے ناراض ہو جائیں گے، عوام میں سے کوئی دشمن نکل کر میرے سامنے آ جائے گا، پتہ نہیں پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، کبھی اس کی فکر نہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہی رہے، بڑھتے ہی رہے، بڑھتے ہی رہے۔ آج کیا وجہ ہے
کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر ان کے چرچے کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو بڑے بڑے بادشاہ مر کر کے چلے گئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا آج ان کا ذکر باقی ہے؟ کیا ان کی قبر پر پھول چادر پیش ہو رہے ہیں؟ بتائیے کہاں ان کی بارگاہوں میں عقیدتوں کے نذرانے لوگ پیش کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جو اللہ رسول کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمانے کو اس کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ ہاں آج دشمن بھی مخالفین بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ حضور شہباز دکن کی جو شخصیت تھی وہ ایک عبقری شخصیت تھی۔ زمانہ اب ان کا نعم البدل پانے سے قاصر ہوا، وہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے عشق مصطفیٰ گھول گھول کر ہم عاشقوں کو پلایا۔ دیکھو ماں باپ ہم کو پیدا کیے، پالے پوسے بڑا کیے، قابل بنا دیے، دنیاوی ڈگریوں کو دلا دیا، لیکن اکثر مسلمانوں کے گھروں میں کیا اس بات پر ڈسکس ہوتا ہے تمہارے نبی کی سیرت کیسے، تمہارے آقا کا چال چلن کیسا، وہ اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، ان کا جسم کیسا تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کی پیشانی مبارک کیسی تھی، ان کے کان اور آنکھ کیسے تھے، ان کا شکم مبارک کیسا تھا، ان کی کتنی بیویاں تھیں، ان کی بیٹیاں کتنی تھیں، بیٹے کتنے تھے، بیٹوں کا انتقال کب ہوا، اعلان نبوت کب ہوا، ہجرت کب ہوئی، معراج کب ہوئی، یہ ساری چیزوں پر ڈسکس ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ نہ ماں ڈسکس کرتی ہے نہ باپ ڈسکس کرتا ہے۔ اللہ رسول کی محبت اولاد کے دل میں پیدا کرنا یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ میرے آقا فرماتے جب بچہ تمہارا بڑا ہو جائے تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت اس کو سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، صاحب قرآن کی محبت سکھاؤ۔ ہم سکھاتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے ہمارے گھروں میں اس پر باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ تو اب جو باتیں ہم کو شہباز دکن کے ذریعے سے ملی وہ بھی اسلام کی ایمان کی اہم باتیں ملی، تو جو ماں باپ نے نہ دیا وہ شہباز دکن نے دیا نا۔ کتنا بڑا احسان ہے جو دنیا میں ہی کام آ کر کے ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں وہ ماں باپ دیتے ہیں۔ یہ علماء یہ اولیاء وہ چیزیں اپنی قوم کے حوالے کرتے ہیں جو چیز دنیا میں صرف کام نہ آئے وہ چیز قبر میں بھی کام آئے، میدان محشر میں بھی کام آئے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو احسان فراموش ہیں، ہم الحمدللہ احسان شناس، ہم ان کے احسانات کو مانتے ہیں۔ اور کیوں نہ مانے میرے بھائی، ان کی تعلیمات حقہ، انہوں نے کبھی گھر کی بات نہیں کی، جب کی تو اسلام اور ایمان اور اللہ رسول کی بات کی۔ یہی وجہ تھی زمانہ کھینچے کھینچے چلا آتا تھا، وہ جہاں تقریر کرنا شروع کر ابتدا میں تو کوئی نہیں ہوتے بیٹھے ہوئے، وہ جیسے ہی الحمدللہ کہتے وہ اپنے انداز میں کہتے، قرأت کے ساتھ خطبہ پڑھتے، تو آپ نے تو بہت بار دیکھا ہوگا، بار بار دیکھا ہوگا مجمع پہ سناٹا طاری ہو جاتا، ایسا لگتا ہے کون ان کو گھروں سے کھینچ کر یہاں لایا ہے، لوگ ایسے کھینچے چلے آتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ جو سما بن جاتا تھا محفلوں پر، وہ جلسوں میں جو سناٹے کا ماحول ہوتا تھا اور گرجتی تھی تو پھر شیر کی آواز گرجتی تھی، باطل بھی لرزہ برندام ہوتے تھے، دشمن اپنے پاس جو ہے لرزہ برندام ہوتے تھے اپنے علاقوں میں، اور سنی جلسوں میں بیٹھے بیٹھے مچل رہے ہوتے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے چلو جائیں گے، ارے مولانا اب تو بہت سارے آتے جاتے ہیں، تقریریں بہت ساری ہوتی ہیں، چلو یہیں پر بیٹھے بیٹھے سن لیتے ہیں، چلو کاروبار کرتے کرتے سن لیتے ہیں، چلو ڈبے میں پان بناتے بناتے سن لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی آواز سنتے تھے تو بے چین ہو کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جلسوں میں آ کے بیٹھ جایا کرتے۔ یہ کون ہے جو مخلوقات کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر میرے قول میں میرا عمل شامل نہیں تو میری بات آپ پہ اثر نہیں کرتی۔ جس قول میں سچائی ہو، صداقت ہو، قول کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو، وہ باتیں صرف ذہن تک محدود نہیں ہوتی، وہ باتیں دلوں کو چھنی کر دیتی ہیں، وہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ان کی ایک ایک بات تیر بن کر کے دل پہ لگتی تھی، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، لوگوں کو اسلامی راہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ لوگ آج متصرف ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی تقریروں کو سننے والے آج شریعت کے پابند ہوں، آج ان کے چہروں پر سنت رسول ہے۔
اسلامی لباس ہے، ٹوپی ہے، گھر بھی شریعت کے مطابق آج ان کے چل رہا ہے، ان کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہیں، اور پھر ان کے بچے، ان کی گھر کی عورتیں، ان کے گھر کے مرد اور سب جو ہے اسلام کے ماننے والے، اہل سنت والجماعت کو سختی کے ساتھ قائم رہنے والے۔ یہ کتنی بڑی محنت ہے۔ ہم اپنے ان کو شہر میں پاتے تھے تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ جو نعمت قریب میں ہوتی ہے اس کی قدر بہت کم ہوتی ہے۔ آپ اگر دوسرے علاقوں میں ہندوستان کے جائیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں ذرا وہ معلوم کریں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ زمانہ ان کو ایسے ماننے والا۔ آپ نے اس چینلوں میں اگر شرکت کی ہوگی تو دیکھا ہوگا کس نے ان کو دعوت دی، اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا، لوگ کھینچے چلے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلا کے کہتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل سے تنہا تو محبت نہیں کرنا، آسمان میں جتنے فرشتے سب سے کہہ دینا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے زمین پر اتر کر زمین کی مخلوقات میں ان کی محبت کو راسخ کر دیتے۔ زمانہ ان کو جانتا بھی نہیں، نام سنتا تو بڑی بڑی شخصیت، بہت بڑا معاملہ تھا۔ ہم اپنی بات بتائیں، لوگوں سے ہم یہ کہتے تھے، ارے میاں ان کی تقریر بعد میں سننا، پہلے ان کا چہرہ تو دیکھنا چاہیے۔ کیسا نورانی چہرہ تھا؟ سبحان اللہ، کیسا نورانی چہرہ تھا، سبحان اللہ۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں ان کی تقریر بعد میں سننا، پہلے چلو تو صحیح ان کا چہرہ تو دیکھو۔ جب آتے لوگ تنقیدی نظر سے دیکھنے آتے، محبت میں نہیں آتے، چلو دیکھیں گے کون ہے آپ، ایسے کہہ کر کے آتے اور وہاں کر کے سلنڈر ہو جاتے، ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ واقعی حق انہی کے ساتھ ہے، یہ جدھر چلتے ہیں حق ادھر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ حق کی پہچان بن گئے تھے۔ اور پھر لوگ پھر تقریر سننے آتے تھے، غلامی میں شامل ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ، دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال گزر، وہ شخصیت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جاتی۔ زمانہ پھر آئندہ ایسی شخصیت کو کہاں پائے گا؟ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ بتائیے، کیا ہمارا تو یقین یہ ہے نا کہ ہمیں مرنا ہے، آخرت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، قبر ہماری اصل منزل ہے، تو ہم دنیا میں تو نہیں رہنے والے ہیں زیادہ۔ اب ہم جو بوڑھے ہو گئے، جوانی جس کی ڈھل رہی ہے، وہ بس تیاری کر رہا ہے موت کی، انتظار کر رہا ہے کہ کب آ جائے، کب رخصت ہونا پڑے۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے ان کے مستقبل کے حوالے سے کیا دین کا پیغام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ احسان مانو اس مرد کامل کا جنہوں نے ہمیں ایمان جیسی دولت لازوال عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اس کے لیے بھی ہتھیار فراہم کرا۔ اپنی زندگی کے کارناموں میں اگر ان کو دیکھا جائے، ان کی زندگی کے، تو مرکز اہل سنت کا قیام، دارالعلوم فیض رضا کا قیام، مدرسۃ البنات فاطمہ جان کا قیام، ان کے ماتحت کئی تنظیمیں چل رہی ہیں، کئی ادارے چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں۔ الحمدللہ کئی اداروں کی وہ سرپرستی فرماتے رہے، ایسا کام انجام دیا تو وہ رہتی دنیا تک ان کے کاموں کو سراہا جائے گا، یاد کیا جائے گا۔ آج وہاں قالا ہو رہا ہے، اللہ رسول کے کلمے پڑھے جا رہے ہیں، حدیث رسول سنائی جا رہی ہے، قرآن مبارکہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بتاؤ یہ کتنا عظیم کام ہے۔ لوگ اپنے لیے، اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ بولیے کرتے نہیں کرتے؟ میں ذاتی گھر میں رہوں، کرائے کے مکان میں نہ رہوں، میرا بھی عالی شان بنگلہ ہو، سوسائٹی میں جو مالدار ہے وہی اس کی نظروں میں ہوتا ہے، مجھے اس سے زیادہ مالدار بننا۔ یہ لالچ، یہ حرص میں دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، وہ ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیا ہوا، لیکن پھر بھی کرائے کے مکان میں رہتے۔ تو لوگ پوچھنے لگے، آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی مکان کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو ذاتی مکان بھی اتنا ہی ہوگا اور کرائے کا مکان بھی اتنا ہی ہوگا میرے لیے۔ کرائے کا مکان بھی ہو تو چھوڑ کے جانا ہے، ذاتی مکان بھی ہے تو چھوڑ کے جانا ہے۔
تو کیوں نہ کرائے کا مکان یہیں پہ لے لوں، میں تو کرائے کی زندگی یہاں گزار رہا ہوں، اصل زندگی تو میری قبر ہے، اصل زندگی تو میری حشر ہے۔ یہ فکر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا ہی کو جمع کر لیں، جتنا جمع کرو گے اتنا جا کے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت کی زندگی میں ہم نے حضرت سے بھی کہا تھا کہ حضرت آپ کی فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں، علماء ہو یا مشائخ ہو، وہ اپنے اپنے طور پر اتنے مضبوط ہیں پیسوں کے معاملے میں، وہ اپنے بنگلے بنا لیے، کاریں بنا لیے، کاریں خرید لیے، فارم ہاؤس ہیں ان کے نام پر، وہ جاتے ہیں وہاں عیش کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ سرکار آپ چاہتے تو کیا نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں جتنا کماؤ گے اس سے زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ جو لوگ کمائے ہیں وہ جا کر کے جواب دیں گے۔ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوالات نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جیسے تیسی زندگی گزاری، عزت کے ساتھ زندگی گزاری اور دنیا سے رخصت ہوئے تو آج زمانہ ان کی مرقد پر حاضری دینے پر شرط محسوس کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کل آپ کا عرس مقدس ہے، پہلا عرس، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی شان بان کے ساتھ منایا جائے گا، اور مخالفین بھی اس بات کو دیکھتے رہ گئے کہ شہباز دکن کی مخالفت کرتے کرتے ہماری عمریں بیت گئی، لیکن جو ہے یہ شخصیت کبھی گھٹتی نہیں، یہ مجروح نہیں ہوتی شخصیت۔ اسلام کی فطرت کو قدرت نے وہ لچک دی ہے، اس کو تم جتنا دباؤ گے وہ اتنا ابھرتا جائے گا۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے اتارا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات نے روشن کیا ہو جسے، پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جتنی مخالفت ہوگی چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ آج جو ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں اس لائق کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بولنے کے لائق ہوئے، یہ شہباز دکن کی صحبت کا نتیجہ، ان کے علمی فیضان کا یہ اثر ہے۔ یہ میں ہی نہیں، ہمارے ادارے کے جتنے طلباء شہر اور بیرون شہر اور اضلاعوں میں جہاں جہاں سنیت کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سارے کا سارا کریڈٹ حضور شہباز دکن کو جاتا ہے۔ ان کی صحبت میں رہ کر آج زمانے میں لوگ تبلیغ کرنے کے لائق ہو، دین پہنچانے کے قابل ہو، مسجدوں میں ائمہ امامت کرنے کے قابل ہو۔ کئی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج لوگ جو در جو مسلک کو، مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچان رہے ہیں اور اسی کو حق مان رہے ہیں اور اسی کے قریب آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہی مسلک مسلک حق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ہی دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس بات کے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ایک الگ فرقہ ہے یا کوئی اور فرقہ ہے یا پانچواں مسلک ہے، نہیں، اہل سنت والجماعت کا ہی دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جو اس دامن کرم میں آ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں گھر کی بات نہیں ہے یا قرآن و حدیث کی بات ہے، اپنی مرضی سے قلم نہیں چلا، اللہ رسول کے کرم سے قلم چلا، وہ لغزشوں سے محفوظ رہا، وہ غلطیوں سے محفوظ رہا، اس لیے آج ہمارا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے۔ اور یہی حق ہے، آپ مانتے ہیں اہل سنت والجماعت حق جماعت، بولیے حق جماعت ہے نا، ہم اور آپ اللہ رسول کو مانتے ہیں، یہ حق ہے، اسی پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہم حضور شہباز دکن کی تعلیمات کو پڑھیں قریب سے۔ الحمدللہ ہماری کوششیں اور کاوش یہ رہی کہ حضرت کی خدمات دینیہ کو اور ان کی مکمل سوانح کو ہم نے گھیرنے کی کوشش کی اور ایک کتاب حضرت کی حیات کے نام پر تیار کی۔ الحمدللہ 160 صفحے کی وہ کتاب ہے، وہ مارکیٹ میں چھپ رہی ہے، رات میں آ جائے گی، کل انشاءاللہ جلسے میں اس کا اناگوریشن ہوگا، اس کی رسم اجرا ہوگا۔ وہ حضرت کی حیات و خدمات پر کتاب لکھی گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسی شخصیتوں کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، ایسی شخصیتیں محفوظ رہنا چاہیے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے سامنے ان کا جب ذکر کریں تو وہ لوگ بھی اچھ اچھ کرتے رہے اور ہمارے اوپر فخر کرے کہ تم نے کس کا زمانہ پایا۔ الحمدللہ یہ بھائی میرے دو رائے نہیں ہیں اس میں، اور پھر یہ لفاظی اور یہ پھر اپنی تقریر کو ہائی لائٹ کرنا اس میں ہرگز مقصد نہیں ہے، یہ بس اللہ رسول کی رضا کے لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کا ذکر جب ہوتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، سمجھے آپ؟
اگر وہ برے ہوتے اور وہ غلط ہوتے اور وہ برے راستے پہ چلے ہوتے تو آج ان کا ذکر مسجدوں محرابوں میں نہیں ہوتا. انہوں نے اللہ رسول کے لیے زندگی گزاری، اس لیے اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا. الحمدللہ وہ باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے. اور پھر ان کی شاندار شخصیت کے حوالے سے اگر آپ سے میں بیان کروں تو اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے ان کا چہرہ لاجواب ہے، ان کی شخصیت لاجواب، ان کی قرت لاجواب، ان کی تقریر لاجواب، ان کی اذان لاجواب، ان کا حسن لاجواب، ان کا بولنے کا انداز لاجواب، ان کا دشمنوں پر ہیبت یہ لاجواب، مسلمان عاشقوں کے سینوں میں ان کی محبت یہ لاجواب. اللہ نے ان کو ایسا لاجواب بنایا. الحمدللہ ہر اعتبار سے وہ ماشاءاللہ لاجواب ہے. ہم مانتے ہیں الحمدللہ. حضور شہباز اکرم کی تعلیمات یہی ہے کہ اسلام پر ثابت قدم ہو جائیں، سنیت پر ڈٹ جائیں. باطل طاقتیں ہمیں گمراہ کرنے کے در پہ ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینے سے ایمان کو کیسے نکالا جائے. آج کافروں کے دلوں سے جو ہماری ہیبت ختم ہو گئی وہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے ختم کر دیں. ہم اپنے احوال کے ذریعے سے ان کے دلوں میں جو ہمارا رعب تھا، دبدبہ تھا، وہ ہم نے ختم کر دیا. ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ نعرہ تکبیر کی صدا سے لوگ تھراتے تھے. آج ہماری بڑی بڑی باتوں سے وہ مرعوب نہیں ہوتے، ان کی ہمتیں اور بڑھ رہی ہے. تو ان کو موقع کس نے دیا؟ کہیں نہ کہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم اپنے احوال کا اگر جائزہ لیں گے تو وہ خامیاں ہمیں نظر آئے گی، وہ کمیاں ہمیں نظر آئے گی جس کو دور کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو درست کر لیں گے تو پھر ہماری جو صورت رفتہ ہے، جو حالت ہماری گزر گئی وہ لوٹ کر آئے گی انشاءاللہ. جو ہمارا خوف دشمن پر تھا وہ لوٹ کر آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ہر محاذ پر کامیابی عطا فرمائے. شرط اس بات کی ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس پر سختی سے قائم رہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر سختی سے قائم رہے، ثابت قدم رہے، تو اس کو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرشتے اس پر اتریں گے اور یہ کہیں گے کہ تو ڈر مت، خوف مت کر، ہاں تجھے تو ہم بشارت سنانے آئے ہیں، جنت کی بشارت سنانے. سبحان اللہ. وہی اصل نہ کیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہو سکتی، جنت تو اصل ہو سکتی. جنت حقیقت میں وہاں ہے. اس جنت میں جانے کی فکر کرو کہ کیسے جائے. یہ بھی فکر کرتے رہنا کہ کہیں جہنمی کے راستے پہ چلے تو کہیں جہنم میں نہ پہنچ جائے. اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچو، تم کسی بات پہ ڈسکس کرو، یہی سوچو میرا خاتمہ کیسے ہوگا، میرے بیوی بچوں کا ایمان کیسے سلامت رہے گا، میرا ایمان کیسے سلامت رہے گا. جبکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اصبح مومنہ وامسی کافرہ، صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا. مسلمان ایسی حالت میں جیے گا قیامت کے قریب، ایمان کے ثابت قدم رہنا گویا کہ ہتھیلی میں انگار لینا. اتنا سخت ہو جائے گا دین پر ثابت قدم رہنا. لیکن ایسے موقع سے ہی ڈٹنا چاہیے، ایسے موقع سے ہی استقامت فی الدین کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ تو حقیقت یہ ہونے والا ہے. دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، لوگ نافرمان ہوں گے، اللہ رسول کے خلاف جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیاں. ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے. ہمارے گھروں کے احوال کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے، ہماری بیوی بچے کیسے سدھرے، اور ان کی ہم تربیت کیسے کریں. روزانہ اپنا معمول بنا کم سے کم 5 منٹ اپنے گھر والوں سے اسلام کے بارے میں ڈسکس کریں. حضور کی سیرت کے حوالے سے بات چیت. کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں کم سے کم 10 سے 5 منٹ اس بات کا ذکر ضرور کریں. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر، دسترخوان بچھنے میں بھی ٹائم لگے گا نا، اس سے پہلے جمع ہو جائیں، بیٹھ جائیں ایک طرف اور جو ہے دین کی بات کریں. ہمارے آقا کی ایک تعلیم ان تک پہنچا دیں. کوئی کتاب لے کر کے درس دے، حضور کی ایک حدیث پاک ان کو سنائیں. پھر دیکھو کیسے گھر سے سبحان اللہ نور والا گھر ہوگا، وہ بقائے نور بنے گا. کیسے اس میں اسلامی تعلیمات روشن ہوں گی،
پھر آپ چلے جائیں گے، یہ سلسلہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ ایسا کام ہمارے گھروں میں ٹی ویاں تو برابر کھلتی ہے، کبھی قرآن نہیں کھلتی۔ ہمارے گھروں میں دنیاوی معاملات پر بہت سارے ڈسکس ہوتے ہیں، کبھی ہم حدیث رسول کھول کے نہیں بیٹھتے۔ یہ کتنا بڑا المیہ، کتنی بڑی شرمناک بات ہے۔ یہ مسلمانوں کے احوال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں باتیں ہوں تو فلموں کی باتیں نہ ہوں، ہمارے گھروں میں باتیں ہوں تو اللہ رسول کی تعلیمات کے بارے میں۔ آپ خود بھی دین سیکھیں، علماء کے قریب آئیں اور علماء کو برا نہ کہیں۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں یہ چندہ خور مولوی ہے، یہ جو ہے 5000 کی تنخواہ کا امام ہے، یہ جو ہے عوام کا محتاج ہوتا ہے، یہ گاڑی بھی اگر نہیں لے لیا امام تو کہتے ہیں کسی مصلی نے دلایا ہوگا، وہ اگر کپڑے پہنے تو کہیں گے کوئی مدد کی ہوگی۔ دین کو حقیر نہ سمجھو، دین کی خدمت کرنے والوں کو حقیر نہ سمجھو۔ وہ 10,000 میں مزے میں ہے، تم لاکھ کما کے بھی مزے میں نہیں ہے۔ وہ سکون سے آج سو رہا ہے، تم نہیں سوتے ہیں، تم کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نہیں، راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا جہاں اس کا دماغ بھی نہیں جاتا۔ اس کا تو یقین یہ ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی وافی شافی ہوگا۔ دین کو حقیر مت سمجھو، علماء کو حقیر نہ سمجھو۔ میں آپ کے لیے ایک بات بتاؤں، اگر کسی عالم کو اس کے علم کی توہین کی نیت سے وہ لم کہے یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے جناب۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں علماء کے تعلق سے۔ خود کیا ہے اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، خود کیا ہے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ خود کے احوال کی فکر نہیں، خود کے ایمان کی فکر نہیں، علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں لوگ، علماء پر انگشت نمائی کرتے ہیں لوگ۔ عالم یہ حضور کا وارث ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کام دین کی تبلیغ کرنا ہے، وہ نبیین کے نائب ہیں۔ انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، کسی پر زبردستی دین نہیں تھوپا، سمجھے کہ تمہیں ماننا ہی ماننا نہیں تو قتل کر دیا جاؤ گے، ایسا نہیں۔ ان کا کام صرف پہنچانا، ان کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، ان کا کام صرف حق بتانا ہے۔ کسی کو زبردستی ہم اسلام میں داخل کرنا نہیں چاہتے، کسی کو زبردستی ہم جو ہے دین کی طرف لانا نہیں چاہتے۔ سب واضح ہے، علماء کی تقریریں آپ کے سامنے ہیں، قرآن و حدیث کا پیغام آپ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ دین کے قریب نہیں آتے، یہ آپ کا عذر ہے، اور یہ عذر لنگ ہے، یہ لنگڑا عذر ہے۔ میدان محشر میں اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آپ اگر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر چلے گئے، کہیں کمایا کھایا پیا چل دیے، تو یہ تو کافر بھی زندگی ایسی گزار رہے ہیں، یہ تو جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا فرق ہے ان میں پھر ہم میں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں دین کی باتیں نہیں ہوتی، علماء کی باتیں نہیں ہوتی، حضور کی عشق پر گفتگو نہیں ہوتی، نعت خوانی کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی، درود و سلام کے چرچے نہ ہوں گے، تو پھر ہم سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو کس ڈگر پہ لے جا کر کھڑا کر رہے ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ احسان ہے اس مرد قلندر کا، اس پیر کامل کا، جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی، یہ فکر دی، ابر رحمت ان کی مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تاریخ نوٹ کر لیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عصر سے عرس کی محفل شروع ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں چادر اور گل پیش کیا جائے گا، سنگل کی محفل ہوگی، مغرب کے بعد لنگر ہوگا، معقول انتظام لنگر کا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں عشاء کے فوراً بعد جلسہ شروع ہو جائے گا۔ رات میں 4 بجے آپ کا قل شریف کی فاتحہ ہوگی، فاتحہ اور ایصال ثواب کا معاملہ رات میں 4 بجے ہوگا۔ آپ حضرات اس کی فکر کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ کل مرکز اہل سنت تشریف لائیں، اس محسن کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے نذرانوں کے عقیدت کے نذرانے وہاں پیش کرنے کے لیے آپ حضرات خود بھی آئیں، ساتھ ہی اپنے دوست احباب کو لے کر آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پر توجہ دیں گے اور اپنے محسن کا احسان مانتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کریں، سبوں کو ضرور کریں۔